الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، اخوان المسلمون اور اس جماعت کی تکفیری سوچ پر گفتگو چل رہی ہے، اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ کس طرح سے حسن بنا کے دور سے لے کر کے موجودہ دور تک یہ فکر قائم ہے ان کے یہاں، اور اسی تکفیری سوچ کے نتیجے میں کس طرح سے جہاد کے نام پر مسلح فدائی تنظیمیں پیدا ہوئیں، اور آج تک یہ تنظیمیں جہاد کے نام پر کس طرح سے مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں۔ اور سید قطب نے آ کر اس تکفیری سوچ کے اندر مزید گہرائی پیدا کی ہے، مزید اس عقیدے کو پختہ کیا ہے ان کے اندر۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے فی ظلال القرآن کے اندر صفحہ 1256 میں، وعاد هذا القرآن يواجه البشرية كما واجهها أول مرة يستهدف منها نفس ما استهدفه في المرة الأولى من إدخالها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور، ثم إدخالها في دين الله بعد ذلك من ناحية النظام والواقع۔ دیکھیے کیا یہ کہہ رہے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ قرآن ایک بار پھر اسی انسانیت کا سامنا کر رہا ہے جس طرح اس نے شروع میں کیا تھا۔ یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، یہ قرآن ایک بار پھر اسی انسانیت کا سامنا کر رہا ہے جس طرح اس نے شروع میں کیا تھا۔ آج بھی قرآن کا وہی مقصد ہے جو مقصد شروع میں تھا، کہ لوگوں کو عقیدہ اور تصور کے اعتبار سے مسلمان بنا کر اللہ کے دین میں داخل کیا جائے۔ اسی کتاب کے اندر ایک دوسری جگہ کہتے ہیں ان المسلمین الان لا یجاہدون ذالک ان المسلمین اليوم لا یوجدون۔ اس وقت جہاد نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں پائے جاتے۔ ذالک ان المسلمین اليوم لا یوجدون، مسلمان نہیں ہے اس وقت، اس لیے جہاد نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کی نظر میں یہ کس قدر بھینکر بات ہے، بھیانک بات ہے کہ انسانیت کا دوبارہ پھر اسی طرح سے سامنا کر رہا ہے قرآن جس طرح سے اس نے شروع میں کیا تھا، جس وقت نازل ہوا تھا قرآن، نازل ہو رہا تھا۔ یعنی جس طرح سے کہ مکہ میں قرآن نے کفار مکہ کا سامنا کیا تھا اور ان کو مسلمان بنایا جا رہا تھا، آج اسی طرح کے کفار کا سامنا دوبارہ ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں مسلمان کوئی ہے ہی نہیں، صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جہاد نہیں ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان نہیں ہے۔ یہ ان کی کتاب جائیے فی ظلال القرآن کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے 1634 نمبر صفحہ کے اندر، اور آپ کو یہ تیسری جلد میں ملے گا یہ صفحہ۔ کہہ رہے ہیں ذالک ان المسلمین اليوم لا یوجدون، مسلمان نہیں ہے ان کے نزدیک، مسلمان پائے ہی نہیں جا رہے۔ ایک دوسری جگہ انہوں نے کہا اسی کتاب کے اندر صفحہ 1057 کے اندر کہ لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين البشرية بلا الہ الا اللہ۔ آج زمانہ ایک بار پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے جس وقت یہ دین لا الہ الا اللہ کے ساتھ شروع میں آیا تھا، اسی طرح سے کہہ رہے زمانہ ایک بار واپس پلٹ گیا ہے۔ یعنی زمانہ پھر دوبارہ اسی جاہلیت کے دور میں آ گیا ہے، زمانہ آگے کی طرف سب کے یہاں جاتا ہے، ان کے یہاں پیچھے کی طرف پلٹ رہا ہے۔ یعنی سب لوگ دوبارہ واپس جو ہے جاہلیت کے دور میں پہنچ گئے ہیں اور اسلام سے سب پھر گئے ہیں، سب لوگ مرتد ہو گئے۔ یہ آگے بتاتا ہے، عبارت بتاتی ہے فقد ارتدت البشریہ الى عبادت العباد والى جور الادیان ونکست ان لا الہ الا اللہ، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی بات یہ کہہ
خیر انسانیت ایک بار پھر مرتد ہو چکی ہے، وہ اللہ کی عبادت سے، لا الہ الا اللہ کے کلمے سے ہٹ کر کے، اس سے واپس آ کر کے دوبارہ وہ بندوں کی عبادت کی طرف آ گئی ہے۔ بندوں الی عبادت العباد، یعنی اب لوگ بندوں کی عبادت کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اللہ کی عبادت ابھی تک ہو رہی تھی لیکن اب بندوں کی عبادت شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح سے کہ جس وقت اسلام آیا تھا عرب کے اندر، اس وقت کی یہ بات ہے کہ اس وقت لوگ بندوں کی عبادت کر رہے تھے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، مخلوق کی عبادت کر رہے تھے اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر کے۔ تو ان کو اسلام آیا تھا بندوں کی عبادت سے نکال کر کے، تاریکیوں سے نکال کر کے اللہ کی عبادت کی طرف اور روشنی کی طرف لانے کے لیے اسلام نے کوشش کی تھی، اور اسلام نے لایا تھا لوگوں کو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ لوگ اسی دور میں واپس چلے گئے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اور لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر کے دوبارہ وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اسی بندوں کی عبادت کی طرف واپس مڑ گئے ہیں۔ البشریہ بجملتہا، کہہ رہے ایک دو آدمی نہیں، ایک دو سماج کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، مکمل پوری بشریت، پوری انسانیت ٹوٹل کی بات یہ کر رہے ہیں۔ البشریۃ بجملتہا بما فیہا اولئک الذین، یہ بھی آپ کہیں کہ پوری انسانیت سے مراد یہ کفار کو لے رہے ہوں گے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ صراحت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ میں جو پوری بشریت، پوری انسانیت کی بات جو کر رہا ہوں اس میں کون لوگ شامل ہے کہ جن کو میں مراد لینا چاہتا ہوں، بلکہ یہی لوگ اصل ان کے یہاں مراد ہیں۔ کہہ رہے ہیں بما فیہا اولئک الذین یرددون علی المآذن فی مشارق الارض ومغاربہا کلمات لا الہ الا اللہ بلا مدلول ولا واقع۔ کہہ رہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پوری دنیا کے اندر مشرق و مغرب میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنی اذانوں میں دہراتے ہیں 5 مرتبہ، جس کا مفہوم ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور حقیقت میں اسے وہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ تمام لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو 5 مرتبہ دن میں اذانوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا کلمہ دہرا رہے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں، یعنی انہی مرتد بشریت میں، انہی مرتد انسانوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ اور آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو 5 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ دہرا رہے ہیں دن میں اذانوں کے اندر، ان لوگوں کے بارے میں خصوصی طور پر یہ کہہ رہے ہیں وَهَؤُلَاءِ أَثْقَلُ اسْمًا وَأَشَدُّ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ان کے اوپر سب سے بڑا بوجھ ہوگا اور سب سے زیادہ ان کو عذاب دیا جائے گا، لِأَنَّهُمْ ارْتَدُّوا إِلَىٰ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، کیونکہ یہ لوگ بندوں کی عبادت کی طرف واپس آ گئے، یعنی یہ لوگ مرتد ہو گئے، اللہ کی عبادت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اب بندوں کی پرستش کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ بات یہ کہ یعنی یہ مسلمانوں کو سیدھا ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کتابیں تکفیری تنظیم اور یہ جہاد کے نام پر جو داعشی تنظیمیں ہیں، القاعدہ کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ لوگ اس کتاب کو دستور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں دیکھو گے آپ کلام پاک سے زیادہ یہی کتابیں ہوتی ہیں، جلال فی قرآن الکریم ان کی سید قطب کی، معالم فی الطریق، الکلمات الاربع مودودی کی جو ہے قرآن کی 4 مصطلحات، تو یہ کتابیں سب ان کے لیے بارود اور ڈائنامیٹ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی کتابیں یہ اپنے ہاتھ میں لیے رکھتے ہیں۔ کئی ایسی میں نے ویڈیو دیکھی، تصاویر بھی ہوں گی، کہ یہ لوگ ان کتابوں کو لے کر کے مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے اپنے عقیدے کو پختہ کرتے ہیں، اور اپنے سامنے جس کو پاتے ہیں خاص طور سے مسلمانوں کو مرتد سمجھ کر کے مارتے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے بندوں کی پرستش کرنا شروع کر دیے ہو۔ جانتے ہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہیں ایسے مسلم حکمرانوں کی ماتحتی میں رہ رہے ہیں جو ان کی نظر میں کافر ہیں، طاغوت ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ان کی پرستش کرنا شروع۔ ان کے یہاں نیت وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہے کہ ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں مسجدوں میں بھی آپ نماز پڑھو، اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرو گے، اذان کے اندر 5 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرو گے، پھر بھی ان کی نظر میں تم طاغوت ہو، طاغوت کی پرستش کرنے والے ہو، تم لوگ کافر ہو، مرتد ہو ان کی نظر میں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب پائیں گے اور ان کے اوپر سب سے بڑا بوجھ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے بندوں کی عبادت کرنا شروع کر دیے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی جو ہے یہ حکم اور فیصلہ لگا رہے ہیں اپنی طرف سے، تکفیری سوچ
اب ایسی باتیں جب بتاؤ تو یہ لوگ جو ایسے لوگوں کو ایسے تکفیریوں کو شہید اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، یہ بلبلانے لگتے ہیں کہ یہ جو ہے کہاں ایسی بول رہا ہے، ایسا کہاں انہوں نے کہا ہے۔ یہ ادیبانہ الفاظ ہے، ادیبانہ الفاظ ہے یہ۔ ہاں، ان کی نظر میں یہ سب جو ہے ادیبانہ اور بلیغانہ الفاظ ہیں، بلیغانہ کلمات ہیں، ادب سے پر ہے۔ اس کا مطلب ان کے علاوہ اور کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اور کون سمجھے؟ البشریۃ بجملتھا، اس کا مطلب کون سمجھ پائے گا ان کے علاوہ؟ کہ مطلب جو ہے پوری انسانیت ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے جملہ کے حساب سے، عربی میں بولتے ہیں جملہ، جیسے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں ہول سیل کے اعتبار سے، اور ایک ہوتا ہے ریٹیل یعنی پھٹ کر کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے کہا ریٹیل کے حساب سے نہیں، بجملتھا، ہول سیل کے حساب سے، مطلب اس میں سب آ جائیں گے، پوری انسانیت اس میں، کافر مومن یعنی کوئی نہیں بچے گا، سب اس کے اندر آ جائیں گے۔ البشریۃ بجملتھا جب کہہ دیا تو بشریت کے اندر یعنی جو بھی بشر ہوگا، جو بھی انسان ہوگا، انسان کے تمام افراد اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اس میں چاہے مومن ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی اس سے نہیں نکل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا سید قطب نے انسانیت تمام کے تمام، اس کے تمام افراد مرتد ہو چکے ہیں اس وقت۔ یہ سب کے سب جو ہے اس وقت اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے بندوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ صرف یہی لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو کہ جو ہے یہ سید قطب خود یہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے جاتے تھے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کی نظر میں ساری مسجدیں جو ہے یہ سب مسجد ضرار ہیں۔ یہ جب تک طاغوتی نظام رہے گا ان کی نظر میں، جب تک نماز نہیں جائے، ان کی نظر میں سب طاغوت۔ تو یہ مسئلہ ان سے اگر پوچھو کہ بھائی یہ کب سے طاغوتی نظام لاگو ہے، اس کو بتا ہی نہیں پائیں گے یہ لوگ۔ کچھ تو کہیں گے کہ یہ تو خلافت راستہ کے بعد فوراً آ گیا تھا طاغوتی، کچھ لوگ کہیں گے کہ مطلب خلافت راستہ کے بعد کیا ہے، افراد بدل گئے تھے لیکن نظام وہی تھا۔ مطلب افراد کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ حضرت عثمان، وہ معاویہ، وہ ابو سفیان، وہ عمرو بن عاص، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے پائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے رہ کر کے نبوی تربیت حاصل کی، جنہوں نے وہی قرآن کو لکھا اپنی ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، یہ سارے ان ایسی مقدس ہستیوں کو یہ لوگ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب وہ فردی طور پر جو ہے یہ ان لوگوں نے نظام کو جو ہے خلافت راشدہ کو بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ اور کیا کیا لوگ بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں تو خلافت راشدہ کو یہ لوگ قائم رکھتے، ایسا یہ لوگ بولتے ہیں۔ لیکن یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایسی کوئی گویا چوک ہو گئی کہ ان لوگوں کو ان کی جگہ پہ نہیں کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کی یہ سوچ ہے، دراصل ان کی ایک تکفیری سوچ ہے۔ ورنہ سید قطب کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے آپ، ان کے کتابوں کو آپ پڑھیں گے، خاص طور سے العدالہ الاجتماعیہ وغیرہ، اور انہوں نے جو کمیونزم کے بارے میں جو لکھا ہے، شیوعیہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو لگے گا بندہ جو ہے پورا ملحدانہ انداز میں لکھتا ہے کہ حکومت کو باقاعدہ چھوٹ دیتا ہے کہ حکومت کمیونسٹ حکومت ہونا چاہیے، سوشلزم ہونا چاہیے، اور تمام مارکسزم کا اس نے جو اس طرح سے ساتھ دیا کہ حکومت کو اختیار اتنا پاور ہونا چاہیے کہ لوگوں کے جو ہے ملکیت کو ضبط کر کے سارے لوگوں کی ملکیت کو ختم کر دینا چاہیے اور حکومت کو قبضہ کر لینا چاہیے سب کی ملکیت پر، اس کے بعد عوام کے اندر مساویانہ طور پر تقسیم کرنا چاہیے، یعنی پہلے لوٹ لو مال سب کا، اس کے بعد تقسیم کرو مساویانہ۔ ایسا کہیں اسلام میں نہیں، ملکیت کی اجازت ہے، قرآن دیتا ہے، اسلام دیتا ہے کہ ہر آدمی حلال طریقے سے کما کر کے مال جمع کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں، ملکیت کی اجازت دیتا ہے اسلام۔ لیکن ان کی نظر میں یہ جب سوشلزم پر آئے، کمیونزم پر آئے، تو اس کو جو ہے جواز کا طریقہ تھا، یعنی حکومت کو اتنی طاقت دے دی، اور ایک آدمی جو حکمرانی کرتا ہے، یعنی ایک طرف تو یہ ملحدانہ طور پر بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس طرح سے جب مسلمانوں کی بات آتی ہے، مسلم حکمرانوں کی بات آتی ہے، تو یہ سب کو طاقت سمجھنے لگتے ہیں، کسی کو تھوڑا بھی اختیار نہیں دیتے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی قانون بنا لے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی خوارج سے بحث کی تھی، اور جب کہا تھا کہ تم لوگ جو ہے ہر بات میں کہتے ہو کہ اللہ کا حکم ہونا، اللہ کا فیصلہ چاہیے، ہمیں انسان کا فیصلہ نہیں چاہیے، قرآن تو خود، اللہ تو خود جو ہے انسانوں کو فیصل بنا رہا ہے، انسانوں کو حاکم بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں
اگر کوئی شکار کر لے تو تم میں سے جو چند لوگ جو ہے مل کر کے گواہی دیں اور 2 لوگ مل کر کے جو اس کا فیصلہ کر دیں کہ اس طرح سے ہوگا جانور، اس طرح سے ہوگا، اس کی دیت دینے کے لیے۔ اسی طرح سے تمہارے اندر اگر اختلاف ہو جائے، میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو جائے، تو 2 گواہ ادھر سے آ جائیں اور 2 گواہ ادھر سے آ جائیں اور دونوں طرف کے جو ذمہ داران ہوں وہ مل کر کے اپنا فیصلہ کر لیں۔ تو قرآن تو خود جو ہے معمولی چیز میں آپس میں میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے، ایک جانور کے ذبح کرنے اور اس کی دیت دینے کے بارے میں اگر جھگڑا ہو جائے کیسے طے کرنا ہے، تو وہ تو قرآن انسان کو اختیار دے رہا ہے کہ وہ معمولی چیزوں میں اپنے اختلافات کو نپٹانے کے لیے وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، بنو قریظہ پر جو حملہ ہوا تھا تو ان لوگوں سے جو صلح ہوئی تھی وہ کس بات پر ہوئی تھی؟ ان لوگوں نے کہا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے حکم پر ہم راضی ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے ہم۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ نہیں اللہ کا فیصلہ چلے گا، انسان کا فیصلہ نہیں چلے گا، تم لوگ جو ہے طاغوتی نظام بنانا چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، وہی جو فیصلہ کریں گے وہی مانا جائے گا۔ اور سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا اپنے فل ارادے سے انہوں نے فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے فیصلے کی تعریف کی باقاعدہ اور کہا کہ تمہارا فیصلہ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ یہ اختیار دیا اور انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کا فیصلے کو جائز مانا۔ تو انسان کا فیصلہ اگر شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے آدمی کا، تو یہ لوگ دراصل ہے کسی اعتدال میں رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ اعتدال ان کے یہاں ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے یہاں شریعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اعتدال نہیں ان کے یہاں۔ یہ کبھی جو ہے ملحدانہ اور مشرکانہ بات کریں گے اور کبھی جو ہے جمہوریت لا کر کے ڈیموکریسی اور یہودیوں کی بنائی ہوئی پارلیمانی نظام پہ چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ خلاف رہا تھا کہ اگر کچھ جھلک دے، اس کو اگر بہتر بنا دیا جائے تو یہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ ہاں، یعنی جمہوریت کو یہ لوگ جو ہے تعریف کرنا شروع کر دیں گے، اور جب برائی کرنے پہ آئیں گے تو یہ تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو جو ہے طاغوت اور کافر ہی بنا کے چھوڑیں گے۔ ان کے ہاں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے، اصول بنائے، فیصلہ بنائے، دنیوی معاملات میں کچھ بھی کرنے کا اس کو اختیار ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ شریعت سے وہ اس کا اصول ٹکراتا نہ ہو، کسی شرعی اصول سے، کسی شرعی مسلمہ احکام سے اس کا وہ فیصلہ ٹکراتا نہ ہو۔ انسان جو ہے رہنے سہنے کے لیے، جینے کے لیے، طریقے کے لیے اور امن و سلامتی کے لیے، قومی سلامتی کے لیے، اس طرح سے لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ تاکہ کھلواڑ نہ ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے نظام کو بنانے کے لیے وہ انسانی قوانین بنائے جا سکتے ہیں، اور بنایا گیا ہے، خلافت راستہ میں بھی بنایا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد بہت سارے اصول اور قوانین بنائے گئے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے شریعت کے اندر دین کا اگر کوئی معاملہ ہو، آخرت کا کوئی معاملہ ہو، عبادت کا کوئی معاملہ ہو، اس کے اندر آدمی کو اختیار نہیں ہے، لیکن اگر دنیاوی معاملات میں کوئی اصول اور کوئی قانون اور کوئی ضابطہ بنانا ہے تو انسان کو اختیار ہے۔ ہر معاملے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے علاوہ دوسروں کی بھی حاکمیت چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاکم الحاکمین اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑا حاکم ہے، سب سے بہتر حکومت کرنے والا ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے۔ یہ سب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے حاکم پائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گورنر پائے جاتے ہیں، ان سب کو مانا جائے گا۔ امیر کیوں بنانے کا حکم دیا ہے؟ امیر کیوں بنانے کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ جو ہے اپنے عمرہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ولی امر ہیں، جو تمہارے عمراء ہیں، جو تمہارے ذمہ داران ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لیکن اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرو۔ تو اگر اختلاف کہیں ہو جائے، اگر کہیں شریعت سے ٹکرانے لگے تو اس کے بعد بتائیے، اس کو قرآن اور حدیث ہی کو آخری فیصلہ مانا جائے گا۔ لیکن اگر ٹکراتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا اگر کہیں اختلاف نہیں ہو رہا ہے قرآن اور حدیث سے، تو اسی صورت میں ان کی بات مانی جائے گی، قرآنوں کی بات مانی جائے گی، عمرہ کی بات مانی جائے گی۔ جو تم سے جو بڑے ذمہ داران ہیں وہ اگر کچھ حکم دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو ان کے فیصلے کو مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تمہارا حکم ہے، یہ انسان کا حکم ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ تو یہ سب خوارج کا ٹولہ ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یہی بات حضرت علی کے زمانے میں صفین کے موقع پر
خوارج نے کہا تھا لا حکم الا للہ، اللہ کا ہی فیصلہ چلے گا، تو حضرت علی نے کہا تھا اس وقت جو ہے جب حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابی رسول تھے، ان کو اپنی طرف سے فیصل بنا کر کے بھیجا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنا کر کے بھیجا تھا کہ دونوں آپس میں جو فیصلہ کریں گے انہی کے فیصلے کو مان لیا جائے گا۔ تو یہ خوارج کا جو ٹولہ تھا یہ لوگ بلبلا گئے اور کہنے لگے کہ نہیں ہم انسانوں کی بات نہیں مانیں گے، ان کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، قرآن کا فیصلہ جو ہوگا وہ حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ تو بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن اس سے غلط مراد لے رہے ہیں۔ یہاں یہ لا حکم الا للہ، یہ تو شرعی معاملات ہیں، یہ تو عبادات کی بات ہے، یہ تو دینی معاملات ہیں، یہ دنیاوی فیصلہ اگر کرنا ہوا تو اس میں تو انسان کر سکتا ہے۔ اگر آپس میں صلح سپاٹا کرنا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، ہمیں آپس میں صلح کرنا ہے تو دونوں طرف کے لوگ مل کر کے صلح کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے تو قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو عورت کے گھر والوں کی طرف سے کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کچھ لوگ مرد کے گھر والوں کی طرف سے اکٹھے ہو جائیں، دونوں پارٹی مل کر کے فیصلہ آپس میں سلجھا لے۔ سورہ نساء کے اندر تفصیل سے اس پر گفتگو کی گئی ہے بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود حکم دے رہا ہے کہ آپس میں اگر کچھ اختلاف ہو جائے تو دونوں طرف دونوں پارٹی مل کر کے آپس میں معاملے کو سلجھا لے، جو حل ہو اس کو نکال لے۔ تو یہ لوگ جو ہے کس آیت کو لا کر کے یہاں فٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کا فیصلہ جو ہوگا اس کے علاوہ کسی انسان کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ تو دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، پھر ان کو نکال دیا، ہٹا دے کہ بھائی جس کو جانا ہے وہ نکل جائے۔ چنانچہ جو ہے نکل گئے، تقریباً 10,000 لوگ نکل گئے خوارج کی شکل میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنے لوگ نکل گئے، ہمارا جو ہے فیصلہ جو ہے نہیں یہ لوگ مان رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کو انہوں نے بھیجا کہ جا کر کے ان کو سمجھاؤ، یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں بات آتی ہے، یہ لوگ سب پاگل ہیں، یہ لوگ نوجوان قسم کے ہیں اور ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کی جو ہے ان کا سر جو ہے بھیجا خالی ہے، دماغ اور عقل نہیں، ان کو جا کر کے سمجھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کو سمجھایا اچھی طرح سے، قرآن سے دلیل دی، حدیث سے دلیل دی اور اس کے بعد عقلی دلیل دی۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے 8,000 سے لوگ، بلکہ 12,000 تعداد تھی شاید، 8-10,000 تک نکل آئے، وہ صرف جو ہے 2,400 لوگ ان میں سے بچے، سب لوگ بھاگ کے چلے آئے۔ جب ان کو سمجھ میں آ گیا، ان کی عقل میں کچھ جب بھیجا ان کے صحیح ہوا اور گوبر ختم ہوا اور ان کی سمجھ میں جب بات آ گئی تو سب لوگ نکل کر کے چلے آئے اور صرف جو ہے 2-2,5 ہزار لوگ بچے، ان کی بھیجے میں بات نہیں گئی۔ وہی جو 2-2,5 ہزار جن کے بھیجے میں بات صحابہ کے بتانے سے نہیں گئی، حضرت علی کے سمجھانے سے نہیں بات گھسی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کو جو ہے ترجمان القرآن کہا جاتا ہے اور جن کو جو ہے رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، ان کے سمجھانے سے بھی ان کے بھیجے میں بات نہیں گئی۔ تو آج کے جو تکفیری جو خارجی ہیں، ان کو کتنا بھی سمجھاؤ گے ان کی ذہن میں بات نہیں گھسے گی۔ یہ جن کو کافر سمجھ لیے، جن کو طاغوت سمجھ لیے، وہ مانتے ہی رہیں گے اور ان کے نزدیک جو ہے سب کے سب لوگ کافر ہیں، طاغوت ہیں، جب تک کہ ان کی بات نہیں مانو گے۔ ان کی جماعت نے جو اصول گڑھ دیے اپنی طرف سے انہوں نے جو اصول بنا دیے ہیں، ان کو جب تک نہیں مانو گے، جب تک یہ کسی کو مسلمان ہی نہیں مانیں گے۔ یعنی ان کے یہاں اصول اور معیار سب الگ ہیں۔ ہمارے یہاں تو قرآن اور حدیث ہے، جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے اس کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے ہم وہی مانتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ دنیوی معاملات میں ہم فیصلہ اپنا جو ہے سنا سکتے ہیں، ہم ضابطے اور اصول بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے یہاں سب الگ ہی اصول ہیں۔ وہ سب ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے ان کے یہاں اصول ہیں، اس کی روشنی میں جو بھی ہٹے گا ان کی جماعت سے کہ جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو جو نہیں مانے گا، ان کے نزدیک گویا وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اپنی جو تنظیم انہوں نے بنا کے رکھی ہے، اس کے جو اصول انہوں نے بنا کے رکھے ہیں، اس پر باقاعدہ یہ لوگ ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے ایک مسلمان جو ہے قرآن اور حدیث پر ایمان لاتا ہے، جس طرح سے ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر ایمان لاتا ہے، اس طرح سے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس سے ذرا بھی اگر کوئی ہٹا، اسی لیے جو ہے بہت سارے لوگ جو جماعت کے اندر جا کر کے بیعت کر کے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اس کو یہ لوگ مرتد مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ ساری باتیں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ لوگ اس کو مرتد مانتے ہیں۔ تو ان کے یہاں یہ پریشانی ہے اور یہ لوگ جو ہے بیعت لیتے ہیں، جبکہ بتایا گیا کہ کس طرح سے جو ہے کہ حاکم کے ماتحت میں رہ کر کے ایک رعایا کبھی بیعت کسی سے نہیں لے سکتا ہے۔ وہ جو ہے جماعت کو توڑنے والا سمجھا جائے گا، وہ قتل کا مستحق ہوگا باقاعدہ۔
تو کس طرح سے میں نے بتایا کہ سید قطب نے فی ظلال القرآن کے اندر جگہ جگہ پر، یہ میں نے چند نمونے بتائے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی جو بات کہی ہے کہ زمانہ پھر دوبارہ اسی جگہ پہ آ گیا ہے، اسی طرح سے پھر قرآن کو سامنا ہے ایسے لوگوں کا جس طرح کا سامنا قرآن نے شروع میں کیا تھا، کفار مکہ کا جیسے سامنا کیا تھا، اور اس وقت پوری انسانیت من جملہ پوری انسانیت کس طرح سے کفر اور ارتداد کا شکار ہو چکی ہے۔ عدالہ الاجتماعیہ جو ان کی جو مشہور کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْحَيَاةَ الْإِسْلَامِيَّةَ عَلَى النَّحْوِ قَدْ تَوَقَّفَتْ مُنذ فَتْرَةٍ طَوِيلَةٍ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْأَرْضِ وَإِنَّ وُجُودَ الْإِسْلَامِ ذَاتِهِ مِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَا۔ کہتے ہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں، اپنا تو خود ہٹلر کی طرح سے گھومتے تھے، ان کی شکل آپ دیکھ لو گے تو بالکل ہٹلر کی طرح سے، اور یہ ایک خرافاتی قسم کے ادیب مانے جاتے تھے، اور عریانیت اور فحاشیت پر یہ مضامین باقاعدہ لکھتے تھے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ماسونی تنظیموں میں شامل تھے، اور ایک زمانے تک یہ جو ہے اسلام سے اور اس کی تعلیم سے دور تھے، بعد میں جو اسلام کی طرف یہ متوجہ بھی ہوئے تو وہ اخوانی شکل میں ان کو ملا ہے۔ اس کے اندر آیا آخری زمانے میں، یعنی اسلامی تعلیمات کے روشنی میں اگر یہ شامل ہوئے، پایا انہوں نے کچھ، تو وہ کہاں آ گئے، اخوانی جماعت میں آ گئے، ظاہر سی بات وہ تکفیری ذہن ان کے اندر بیٹھے گی۔ تو دیکھیے کیا لکھتے ہیں العدالہ الاجتماعیہ کے اندر کہ نحن نعلم ان الحیاة الاسلامیہ علی النحو قد توقفت منذ فترۃ طویلہ، کہہ رہے یقین سے ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر اسلامی زندگی ایک عرصے سے نہیں پائی جاتی ہے، مطلب اسلامی زندگی پائی ہی نہیں جاتی ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اور اسی وقت سے اسلام کا وجود بھی رک چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ وَجُودَ الْإِسْلَامِ ذَاتِهِ مِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَا، اسی وقت سے اسلام کا وجود بھی ٹھہر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ان کے نزدیک میں کوئی نہیں ہے۔ سید قطب کے تکفیری نظریے پر سب سے بڑی دلیل ان کا یہ قول ہے۔ کیا کہتے ہیں دیکھیے اسی کتاب کے اندر العدالہ اجتماعیہ کے اندر، والاسلام منہج للحیات کلھا من اتبعہ کلہ فہو مؤمن وفی دین اللہ ومن اتبع غیرہ ولو فی حکم واحد فقد رفض الایمان واعتدى على الوہیت اللہ وخرج من دین اللہ مہما اعلن انہ یحترم العقیدہ وانہ مسلم۔ یہ فی ظلال القرآن کی عبارت ہے، 972 نمبر صفحہ۔ کہتے ہیں کہ اسلام ایک منہج حیات ہے، جو اسے اپنائے گا وہ مومن ہے اور اللہ کے دین میں ہے، اور جو اس دین کو نہیں اپنائے گا گرچہ ایک ہی حکم کے اندر کیوں نہ ہو۔ خوارج اور معتزلہ جو مرتکب کبیرہ کو کافر سمجھتے ہیں، وہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، یاد دلا رہا ہوں کہ جو اس دین کو نہیں اپنائے گا گرچہ ایک ہی حکم کے اندر ہو، اس نے گویا ایمان کا انکار کیا، اللہ کی الوہیت پر زیادتی کی اور اللہ کے دین سے نکل گیا۔ ایک حکم پر عمل نہیں کیا، نہیں اس کو اپنایا، مطلب عمل نہیں کیا، تو وہ دین سے نکل گیا، خواہ کتنا ہی اس بات کا اعلان کرتا پھرے کہ وہ عقیدہ توحید کا احترام کرتا ہے اور وہ مسلمان ہے، مطلب خواہ وہ کچھ بھی کہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ حالانکہ اسلام میں اصول ہے کہ اگر کوئی اقرار کرتا ہے کلمے کا تو ہم اسے مسلمان کہیں گے، اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے کسی گناہ کبیرہ کا، کسی حکم پر نہیں عمل کرتا ہے، اگر وہ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے جسے سید قطب چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی اس طرح سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ کافر ہو گیا، نکل گیا اسلام سے، ایک حکم پر عمل نہیں کیا، جب تک کہ وہ انکار نہ کرے۔ ہاں اگر یہ انکار کرتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے، اگر انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو انکار کی صورت میں پھر وہ کفر لازم آئے گا۔ لیکن اگر کوئی انکار نہیں کرتا ہے، صرف عمل نہیں کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتا ہے، تو اس سے کوئی کافر نہیں ہو جائے گا۔ اس طرح
کا کفر کا جو فتویٰ دیتے ہیں وہ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ سید قطب کس کے منہج پر رہ کر کے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی ایک حکم پر عمل نہیں کرتا ہے، نہیں اپناتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ دین سے نکل گیا۔ مہما اعلن انہ یحترم العقیدہ وانہ مسلم، گرچہ وہ اس بات کا اعلان کرے اپنی زبان سے کہ وہ عقیدہ اسلامیہ کا احترام کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، کہتا پھر اس کو مسلمان ہم نہیں مانیں گے۔ مطلب وہی ہوا کہ اگر جس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر دیا، کسی واجب کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو کہیں گے اب یہ گیا کام سے، دین اسلام سے نکل گیا۔ خوارج یہی کہتے ہیں، معتزلہ یہی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر کسی نے کسی واجب کو چھوڑ دیا یا کسی جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، وہ فوراً جو ہے کافر ہو جاتا ہے ان کے نزدیک۔ تو وہی چیز ان کے یہاں بھی ہے۔ کیا یہ معتزلہ اور خوارج کے اس تکفیری عقیدے کی طرح سے نہیں ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف ایک یکائی ہے، اس میں سے کچھ بھی کم ہوا تو پورا ایمان ضائع ہوگا؟ بالکل اسی طرح کی بات سید قطب نے بھی کہی ہے ایک دوسری جگہ۔ اللہ تعالیٰ کے قول ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، سورہ نساء کی جو آیت نمبر 150 ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الایمان وحدۃ لا تتجزا، ایمان ایک اکائی ہے، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے اسی فی ظلال القرآن کے اندر 798 نمبر صفحہ پر، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو اس کے تحت انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایمان ایک اکائی ہے، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے، جس طرح سے خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ ماتریدیوں اور جہمیوں کا بھی ہے کہ ایمان ایک اکائی ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اس عقیدے کے اعتبار سے ابو جہل اور جبریل، ابو بکر اور جبریل، اور اسی طرح سے فرعون اور ابو جہل، سب کا ایمان برابر ہے ان کی نظر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے تکفیریوں سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے اور ان کے افکار باطلہ سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔